الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نماز آیات۔ اس سے پہلے کہ نماز آیات کے مسائل بیان ہوں، احکام بیان ہوں، پہلے مرحلے میں گفتگو ہو خود اس کے نام کے بارے میں کہ اس نماز کو نماز آیات کیوں کہا جاتا ہے۔ آیات جمع ہے آیت کی، اور آیت کے معنی ہے نشانی کی۔ تو یہاں پر مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر جو نماز واجب ہو جائے، اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ اور سرخ اور سیاہ آندھیاں اور زمین کا دھس جانا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ بس کہا جائے گا کہ زلزلہ اور سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک علامت ہے، اور اس علامت کے ظاہر ہونے پر، اس نشانی کے ظاہر ہونے پر نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ یعنی زلزلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اس آیت کے ظاہر ہونے پر نماز آیات میں سے ایک نماز، یعنی چاہے وہ سورج گرہن کے بعد ہو، سورج گرہن کی نماز واجب ہو جائے گی، چاند گرہن کے بعد چاند گرہن کی نیت سے ایک نماز واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے مراد نماز آیات سے۔ نماز آیات واجب ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، اور 5ویں چیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے عام طور پہ احتیاط واجب کی نیت سے، کہ 5ویں چیز بھی اگر ظاہر ہو تو نماز آیات پڑھی جائے۔ لیکن بعض مراجع خصوصاً اس دور میں آغا سستانی فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر نماز آیات واجب ہوتی ہے، اور باقی 2 چیزوں پر مستحب ہے کہ نماز آیات کو پڑھا جائے۔ پہلی چیز کہ جس پہ نماز آیات واجب ہوتی ہے وہ ہے چاند گرہن، یعنی خسوف۔ نمبر 2 سورج گرہن یعنی خسوف یعنی کسوف، اور زلزلہ۔ یہ تو ہو گئی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے سرخ اور سیاہ آندھیاں، اور اسی طریقے سے شدید قسم کے جو باد گرد یعنی بھنور چلتے ہیں اور شدید طوفانی ہوائیں ہوں، اور رعد و برق، یعنی ایسی رعد و برق کہ جس کے بعد عام طور پر لوگ ڈر جائیں۔ تو 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ زلزلہ کم ہو یا زیادہ ہو، چاند گرہن کم ہو یا زیادہ ہو، اور سورج گرہن کم ہو یا زیادہ ہو، نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ رہ گیا مسئلہ اس کا کہ رعد و برق یعنی بجلی کا چمکنا اور گڑگڑاہٹ۔ اب اگر بہت زیادہ شور ہو آسمانی اور بہت زیادہ بجلی چمکے، اسی طریقے سے آندھی بھی اگر بہت شدید آندھی ہو، سرخ آندھی ہو، سیاہ آندھی ہو، تو ایسی صورت میں شرط لگائی جاتی ہے اگر عموماً لوگ ڈریں تو نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ لیکن معمول کے مطابق جو بجلی چمکتی ہے، رعد و برق ہوتی ہے، معمول کے مطابق جو آندھیاں آتی ہیں، اس پر نماز آیات واجب نہیں ہوتی۔ 5ویں چیز کہ جس پر نماز آیات بنا بر احتیاط واجب ہو جاتی ہے وہ ہے زمین کا دھس جانا، یا دریا کا خشک ہو جانا، یا پہاڑوں کا گر جانا۔ اور یہاں بھی شرط یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے عموماً ایک خوف سا پھیلے اور لوگ ڈر سے جائیں تو ایسی صورت میں نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ ان میں سے جو چیز جتنی دفعہ ہوگی نماز آیات واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سورج گرہن بھی ہوا اور بعد میں چاند گرہن ہوا، تو ایک ہم پر نماز سورج گرہن کی واجب ہے اور ایک چاند گرہن کی واجب ہے۔ اب اگر ہم نے سورج گرہن کی نماز نہیں پڑھی تو ہمیں سورج گرہن کی نماز پڑھنی ہے، چاند گرہن کی نماز نہیں پڑھی تو ہمیں چاند گرہن کی نماز بھی قضا کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر 3 دفعہ سورج گرہن ہوا اور ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں 3 دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھنی ہے قضا کی نیت سے، اور اگر 3 دفعہ چاند گرہن ہوا اور ہم نے چاند گرہن کی نماز نہیں پڑھی تو ہمیں 3 دفعہ چاند گرہن کی نماز پڑھنی ہے۔ البتہ مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں 3 دفعہ سورج گرہن ہوگا۔ فرض کریں کہ ایک سال میں 2 سال میں 3 دفعہ ہوا
اور ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تو ہمیں 3 نمازیں قضا کی نیت سے پڑھنی ہیں سورج گرہن کی. اسی طریقے سے اگر چاند گرہن کی ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں 3 نمازیں پڑھنی ہیں چاند گرہن کی. اب ان میں سے کون سی پہلے دفعہ کی ہے کون سی دوسری دفعہ کی ہے یہ معین کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے 3 نماز آیات پڑھ لی یہ بھی کافی ہے سورج گرہن کی نیت سے. لیکن اگر ایک دفعہ نماز قضا ہوئی سورج گرہن کی ایک دفعہ نماز قضا ہوئی چاند گرہن کی تو ہمیں معین کرنا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں میں سورج گرہن کی نماز کہ جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور یہ نماز پڑھ رہا ہوں میں چاند گرہن کی قضا نماز. اسی طریقے سے اگر اس وقت سورج گرہن ہو رہا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس وقت کی سورج گرہن کی نماز پڑھیں. اور اگر اسی وقت ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ایک نماز قضا کی نیت سے پڑھیں کہ جو پچھلے سورج گرہن کی تھی تو پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی اگر وقت کم ہے تو سورج گرہن کی اور معین کرنا ہے کہ اس وقت کے سورج گرہن کی. اور اگر ہم قضا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو معین کرنا ہے کہ وہ سورج گرہن کی جس کی ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی یہ نماز اس سورج گرہن کی پڑھ رہا ہوں یعنی قضا کی نیت سے. سورج گرہن کے اور چاند گرہن کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ جو باقی نمازوں میں نہیں وہ یہ کہ سورج گرہن شروع ہوتا ہے اور ایک حد تک بڑھتا ہے اور اس کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پورا سورج گرہن ہے تو یہ سورج گرہن شروع ہوگا جیسے یہ شروع ہوگا نماز آیات واجب ہو گئی اور جیسے ہی مکمل سورج گرہن ہوگا اس وقت تک نماز آیات کا پڑھ لینا بنا بر احتیاط واجب بہتر ہے. اور جب سورج گرہن ختم ہونا شروع ہو وہ بھی وقت ہے نماز آیات کا لیکن بنا بر احتیاط واجب جتنا بھی سورج گرہن ہونا تھا یا جتنا بھی چاند گرہن ہونا تھا اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے اور جب وہ ختم ہونا شروع ہو اس سے پہلے پہلے انجام دے دی جائے. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک کبھی بھی پڑھ لیں کافی ہے لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ شروع ہونے سے لے کر اس کے آخر مرحلے سے پہلے نماز آیات کو پڑھ لیا جائے. اور اگر کسی نے اس وقت تک نہیں پڑھی تو ادا اور قضا کی نیت نہ کرے فقط یہ نیت کر لے کہ میں نماز آیات پڑھ رہا ہوں البتہ ذہن میں رکھ لے کہ سورج گرہن کی قربتاً الی اللہ نہ ادا کی نیت کرے اور نہ قضا کی نیت کرے. لیکن زلزلے وغیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ جب زلزلہ آ رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنی ہے بلکہ اگر زلزلہ آ رہا ہے اور جان کا خطرہ ہے تو اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے جان کا بچانا واجب ہے اور زلزلے کے بعد نماز پڑھنا ہوگی. اسی طریقے سے جب آندھی آ رہی ہے یا جب سیاہ آندھی آ رہی ہے یا جب بہت زیادہ بجلی کڑک رہی ہے یا کہیں بجلی گری ہے اور اس سے خوف و ہراس پھیلا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے اس وقت اپنی جان بچانا واجب ہے. لیکن جیسے ہی نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو واجب ہے کہ فوراً نماز احتیاط انجام دی جائے. اب اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے اور فوراً نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر واجب ہے پورے عمر میں کبھی بھی پڑھ لے لیکن جتنی جلدی پڑھے اتنا بہتر ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ واقعات دنیا میں مختلف جگہ ہوتے رہتے ہیں جس جگہ یہ واقعات ہوتے ہیں اس جگہ کے افراد پر واجب ہے کہ نماز آیات پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو ہم پر نماز آیات واجب ہو جائے گی بلکہ جس جگہ یہ واقعات ہوں یا جس جگہ تک یہ خوف و ہراس پھیلے اس جگہ تک نماز آیات واجب ہوگی. البتہ خصوصاً زلزلے اور چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں تو مسلم ہے کہ جس جگہ چاند گرہن ہو جس جگہ سورج گرہن ہو جس جگہ زلزلہ آئے اس جگہ نماز آیات ان افراد پر واجب ہوگی. اگر سورج گرہن اور چاند گرہن کی مدت بہت ہی قلیل ہو اور 1 رکعت سے بھی کم ہو تو واجب ہے کہ وہ ادا کی نیت سے پڑھے گا. اور اگر 1 رکعت سے زیادہ تھی لیکن کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا اور اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور 1 رکعت سے پہلے ہی سورج گرہن اور چاند گرہن ختم ہو جائے گا تو بھی اس پر واجب ہے کہ ادا کی نیت سے شروع کرے نماز کو. بعد میں جو نماز وقت سے باہر ہوگی یعنی سورج گرہن چاند گرہن سے باہر ہوگی وہ بے شک نماز وقت سے باہر ہو لیکن نیت اسے ادا ہی کی کرنی ہے شروع میں.
ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کب نماز آیات کو پڑھا جائے، یعنی کب سے مراد یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے یا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ البتہ زلزلے کے بارے میں بعض دفعہ پتہ چلتا ہے تو نماز واجب ہے، اور بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا اور ٹی وی یا ریڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں زلزلہ آیا تھا، تو بے شک ہم سو رہے تھے یا ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب پتہ چل جائے کہ ہم اس علاقے میں تھے کہ جہاں زلزلہ آیا تو فوراً واجب ہے نماز آیات کا پڑھا جانا، اور اگر نہیں پڑھی تو یہ معصیت کی اور اس کے بعد ساری عمر کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر فوراً نہیں پڑھی، فوراً سے کیا مراد ہے کہ جب بھی پاسبل ہو نماز آیات زلزلے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ سورج گرہن و چاند گرہن کا پتہ چلے گا کس کے ذریعے سے؟ آج کل بہت آسان ہے، ریڈیو سے پتہ چل سکتا ہے، ٹی وی سے پتہ چل سکتا ہے، مختلف ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اگر وہ اعلان کریں اور ان کی بات سے ہمیں یقین ہو جائے تو کافی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود دیکھ لیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے اور چاند گرہن ہو رہا ہے تو یہ نماز کے لیے کافی ہے۔ فرض کریں کہ دن میں کسی وقت سورج گرہن ہوا اور اب ظہر عصر کا وقت بھی کم ہے اور ساتھ ہی سورج گرہن بھی ہو گیا، تو یہاں پہ سوال یہ کیا جائے گا کہ پہلے کیا واجب ہے؟ پہلے سورج گرہن کی نیت سے نماز آیات واجب ہے یا ظہر عصر کی نماز پڑھنا واجب ہے؟ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اگر دونوں کا وقت زیادہ ہے تو جو بھی پہلے پڑھ لی جائے وہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کہا جائے گا جس کا وقت کم ہے پہلے اسے پڑھا جائے، اگر وقت زیادہ ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا وقت کم ہے تو جس کا وقت کم ہے پہلے اسے پڑھیں۔ فرض کریں کہ سورج گرہن ختم ہونے میں فقط 5 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن ابھی ظہر عصر کی نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے، تو پہلے ہم سورج گرہن کی نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ ہم پر واجب ہے، اور اگر ہم نے اس وقت نہیں پڑھی تو سورج گرہن کی نماز قضا ہو جائے گی کیونکہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ظہر عصر کی نماز کا وقت کم ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا پہلے ظہر عصر کی پڑھی جائے۔ یہی بالکل مسئلہ ہے چاند گرہن کا اور مغرب اور عشاء کی نماز کا کہ جس کا وقت کم ہے پہلے اسے پڑھا جائے۔ اب اگر ان میں سے کسی ایک نماز کا وقت کم ہو، فرض کریں کہ ہم سورج گرہن کی نماز میں مصروف ہو گئے اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ ظہر عصر کی نماز ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے اور وہ قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ہم پر واجب ہے کہ سورج گرہن کی نماز کو چھوڑ دیں اور اسی دوران ظہر عصر کی نماز پڑھ لیں۔ چھوڑ دیں سے کیا مراد کہ دوران نماز ظہر عصر کی نیت کر لیں اور بعد میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی نماز آیات کو وہیں سے اسے شروع کر کے دوبارہ مکمل کر دیں۔ ایک دوسری مثال کہ اگر ظہر عصر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ سورج گرہن کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم ظہر عصر کی نماز کو چھوڑ دیں اور سورج گرہن کی نیت سے نماز آیات کو پڑھیں، اور سورج گرہن کی نماز آیات کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی نماز ظہر عصر کو مکمل کریں، اور یہی بالکل مثال ہے مغرب اور عشاء اور چاند گرہن کے لیے۔ ایک خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ توہم پرستی کا رواج ہے، اور حقیقتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت سے زیادہ خود ہمارے یہاں کا کلچر اور توہمات کا بہت غلبہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کام نہ کریں، تو یہ نظریہ بالکل تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی احتیاطاً کوئی چیز نہ کاٹنا چاہے یا کوئی خاص کام نہ کرنا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ تصور کہ ایسا کوئی موضوع اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے یا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ کچھ کاٹیں نہیں یا کوئی کام نہ کریں، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ خواتین کاٹ بھی سکتی ہیں، کچھ کام بھی کر سکتی ہیں، کچھ کھا بھی سکتی ہیں، لیکن یہ تصور کہ خواتین سورج گرہن اور چاند گرہن اول سے لے کے آخر تک لیٹ جائیں کسی جگہ پر، تو یہ بالکل تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ ان پر ایک چیز اس دوران واجب ہے اور وہ ہے نماز آیات کا بجا لانا۔ اب اس نماز آیات کے لیے ممکن ہے کہ انہیں غسل کرنا پڑے، ممکن ہے انہیں وضو کرنا پڑے،
تو جو بھی کام ہیں نماز آیات کے واجبات میں سے یا اس کی شرائط میں سے یا اس کے مقدمات میں سے، ان سب کو انجام دینا ہوگا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز آیت پڑھنی ہوگی، چاہے سورج گرہن ہو اور چاہے چاند گرہن۔ پھر اس ذہن میں توجہ دلائیں کہ اگر کوئی اس دوران آرام کرنا چاہے، لیٹ جائے، بے شک کسی چیز کو نہ کاٹے، کسی چیز کو نہ کھائے، اور وہ بہت سارے کام نہ انجام دینا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے، لیکن نماز اسے بالآخر پڑھنی ہے۔ اور اس قسم کے نظریات کو پاک اور پاکیزہ مذہب حقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت نہ دی جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس قسم کی بعض چیزیں مشہور ہیں انڈیا اور پاکستان میں۔ بس پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کی رسوم یا اس قسم کی خرافات یا اس قسم کے توہمات کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اور پاکیزہ مذہب کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا ہونے اور توہمات اور خرافات اور توہم پرستی سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔